چنانچہ اچھا کام احسان کہلاتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک وہ بھی احسان کہلاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں لفظ احسان اس معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے، مگر اس حدیث میں جو احسان ذکر ہوا ہے، یہ احسان در حقیقت ایمان و اسلام کی طرح دین کا ایک اصطلاحی لفظ ہے، جس کے معنی کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بیان فرمایا۔ اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حضور قلب تمہیں نصیب نہیں ہوا، یہ اخلاص تمہارے پاس نہیں ہے، تو کم سے کم یہ توجہ رکھو کہ تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس معنی میں احسان کا تعلق صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ مومن کے ہر عمل میں اس کی روح کار فرما ہونی چاہیے۔ یعنی ہر عمل کے وقت بندہ اس طرح حضور قلب اور اخلاص کے ساتھ عمل کرے کہ گویا وہ خود خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ توجہ حاصل نہ کر پائے تو کم سے کم اس کی توجہ اس بات پر ہونی چاہیے، اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے عمل کرنے والے بندے کے دل کے اندر خوف و خشیت پیدا ہو جاتی ہے، امید اور رجائے رحمانی کا ایسا نور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا عمل انوار مقبولیت کی روشنی سے پر نور اور بندہ سراپا نور بن جاتا ہے، بلکہ یہ بندہ تو نور علی نور ہو جائے گا اور رحمت حق کا دونوں جہان میں مستحق اور حقدار بن جائے گا۔ یہ کنسیپٹ قائم ہو جانا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بہت پیارا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور آپ کا تقوی اور پرہیزگاری بڑا اعلیٰ درجے کا ہے، یہ کیسے نصیب ہوا؟ یعنی کون سا عمل اس بات کا سبب بن گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرما دیا؟ فرمانے لگے 4 باتیں۔ پہلی بات، مجھے یہ علم ہو گیا کہ میرا رزق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ بس پھر کیا تھا کہ میں نے اپنے رب پر توکل کر لیا، اپنے رب پر بھروسہ کر لیا۔ اور دوسری بات، مجھے یہ پتہ چل گیا، مجھے یہ علم ہو گیا، مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جو عبادت میرے ذمے ہے وہ میں نے ہی کرنی ہے، تو بس پھر میں نے عبادت شروع کر دی۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ایمان والوں سے ہے۔ وہ ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کے فرما بردار بندے بن سکتے ہیں۔ تو عبادت کا حکم ایمان والوں کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ عبادت کا حکم ہمارے گھروں میں کام کرنے والوں کے لیے ہو، یا عبادت کا حکم ہماری اولاد کے لیے ہو، ہماری دکانوں میں ہمارے پاس کام کرنے والے امپلائیز کے لیے ہو، یا ہم جن کے ماتحت ہیں ان کے لیے ہو۔ نہیں، کسی کے لیے خاص نہیں۔ ہر ایک جو مسلمان کہلاتا ہے، جو اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ اس پر نماز فرض ہے، رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ علم ہو گیا کہ جو عبادت میرے ذمے ہے وہ میں نے ہی کرنی ہے، اور یقیناً ہم نے ہی کرنی ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے عبادت شروع کر دی۔ اور تیسری بات، مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو بس پھر گناہ پر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ ہمارے اس عمل کا تعلق ایسا نہیں کہ صرف نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ ہی ہے، انہی عبادات کے ساتھ خاص ہے، بلکہ ہر عمل کے ساتھ ہمارا یہ کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر جب مجھے یہ علم ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ پر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ اور چوتھی بات، جو تقوی اور پرہیزگاری ملنے کا سبب ہے،
امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے یہ علم ہو گیا کہ موت میرا انتظار کر رہی ہے تو میں نے پھر اللہ کی ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ہر جان جو اس دنیا میں آئی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر ایک کو جو اس نے عمل کیا ہے اس کا اجر دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں کامیاب وہی ہے۔ اس لیے اس معنی میں احسان کا تعلق صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ مومن کے ہر عمل میں اس کی روح کار فرما ہونی چاہیے، یعنی ہر عمل کے وقت بندے کے دل میں یہ تصور قائم ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل